الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کا دن ہے، اور اتوار کے دن بھی ہمارے ہاں حضرت مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف سے ماخوذ تعلیمات کا درس ہوتا ہے۔ مکتوب نمبر 31 میں حضرت خطا کشفی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خطا اجتہادی کا حکم رکھتی ہے لیکن غیر کے لیے حجت نہیں ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ان میں سے خطا کشفی خطا اجتہادی کا حکم رکھتی ہے کہ ملامت اور عتاب اس سے دور کر دی گئی ہے، بلکہ ثواب کے درجوں میں سے ایک درجہ ثواب اس کے حق میں ثابت ہے۔ خطا کشفی و خطا اجتہادی کے درمیان صرف اتنا فرق ہے، مجتہد کی تقلید کرنے والے مجتہد کا حکم رکھتے اور خطا کے واقع ہو جانے پر بھی ثواب کے درجوں میں سے ایک درجہ پا لیتے ہیں، برخلاف اہل کشف کی پیروی کرنے والوں کی کہ وہ معذور نہیں ہے اور خطا کے واقع ہونے پر ثواب کے درجہ سے محروم ہے، کیونکہ الہام اور کشف صاحب کشف کے علاوہ دوسرے شخص پر حجت نہیں ہے، اور مجتہد کا قول دوسرے شخص یعنی مقلد پر حجت ہے۔ بس پہلی تقلید یعنی کشف کی تقلید خطا کے احتمال کی وجہ سے جائز نہیں ہے، اور دوسرے یعنی مجتہد کی تقلید خطا کے احتمال کے باوجود جائز بلکہ واجب ہے۔ یہ حضرت نے انتہائی اہم علمی نکتہ بیان فرمایا ہے۔ اصل میں بنیاد جو تصوف کی ہے، طریقت کی ہے، وہ شریعت پر عمل کرنے کی تکمیل ہے، اور شریعت دو طریقوں سے ہم تک پہنچتی ہے، ایک قرآن ہے، دوسری سنت ہے۔ اور قرآن اور سنت کی جو فہم ہے یہ فقاہت کہلاتی ہے، اور یہ فقہا حضرات کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے، لیکن چونکہ وہ پیغمبر نہیں ہوتے، لہذا ان کی جو سمجھ ہے اس میں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے جس کو صواب کہتے ہیں، اور ایک خطا کا بھی ہو سکتا ہے جس کو خطا کہتے ہیں۔ تو جو مجتہد کی بات ثواب والی ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، اس پر اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور بعض کے نزدیک 10 اجر ملتے ہیں، اور جو خطا کا اجتہاد ہوتا ہے اس پر اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ تو اب وہ کم از کم ثواب سے محروم نہیں ہے، ثواب سے محروم نہیں ہے۔ بعین ہی اس طرح حضرت فرماتے ہیں کہ جو کشف ہے یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ علم کا جو ذریعہ ہے پابند ہے کہ اس کو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت کے مخالف نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا ایک کتاب کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے، ان حدیث شریف ہے یا قرآن پاک کی آیت ہے یا اس پہ استنباط ہے، لیکن پورے کتاب کو دیکھنا ہے۔ تو اس کے بجائے اگر کسی شخص کو کشف ہو جائے کہ فلاں صفحے پر یہ ہوگا، تو ظاہر ہے اس کی آسانی ہو گئی، مسئلے میں تو کوئی فرق نہیں آیا نا، مسئلہ تو کتاب کا ہی ہے، فرق صرف یہ کہ اس کو پتہ چل گیا۔ بعین اسی طریقے سے کشف کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، اگر وہ صحیح یعنی حق کے مطابق ہو تو یہ اس پہ عمل بھی کر سکوں شریعت کے مطابق ہے، اور اگر اس میں خطا ہو تو شریعت کے مطابق اگر نہیں، چونکہ یہ تقلید کشف کی تقلید واجب نہیں ہے، مجتہد کی تقلید تو واجب ہے، وہ صرف نفس کی شر سے نکلنے کے لیے کہ کہیں میں نفس کی تقلید نہ کروں، تو کسی ایک کی تقلید کرنی ہوتی ہے۔ تو مجتہد کی تقلید تو واجب ہے،
لیکن صاحب کشف کی تقلید واجب نہیں ہے، وہ اس صورت میں قابل عمل ہے جب وہ شریعت کے مطابق ہو، لیکن وہ شخص معذور ہوگا اگر اس کے اجتہاد میں خطا ہے، وہ شخص معذور ہوگا۔ یہ البتہ ایک بات سمجھ میں چاہیے کہ مطلب اگر وہ اس میں خطا ہو گیا تو وہ معذور ٹھہرایا جائے گا۔ اب ذرا میں آپ کو اس کی پروسیجر بتا دوں کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے دور میں اپنا اجتہاد کیا، یعنی کشفی، اور مسائل مستنبط کی، کشفی مسائل، ایک پورا نظام بنا دیا۔ اب اس میں جو باتیں صحیح ثابت ہوئی، ٹھیک ہے، اس پہ ان کو 2 اجر ملے ہوں گے، اور اگر بعد میں غلط ثابت ہوئی تو اس پہ 1 اجر اس کو مل گیا۔ لیکن اب مجھے پتہ چل گیا کہ وہ اس میں غلط ہے، کیا میں اس کو اب بھی مانوں گا؟ اب تو نہیں مانوں گا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ نہیں ٹھیک، تو اب میں تو نہیں مانوں، لیکن اس کو میں غلطی پہ تو نہیں کہوں گا، میں اس کی بزرگی کا انکار نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ میں اس کو مانوں گا نہیں۔ بیانی اس طرح جیسے سائنٹسٹ ہوتے ہیں، سائنس میں بھی اینٹ پر اینٹ رکھتے ہیں، پتھر پہ پتھر رکھتے ہیں، اور آگے معاملہ بڑھتا ہے۔ جس نے کہا کہ زمین چپٹی ہے وہ بھی سائنٹسٹ ہے، اور جو اب کہہ رہے کہ زمین گول ہے یہ بھی سائنٹسٹ ہے۔ اگر چپٹی والے سائنس نہ ہوتا تو اس گول والے سائنس نہ ملتی، کیونکہ پتھر پہ پتھر رکھا گیا ہے، تحقیق پر تحقیق ہو رہی ہے۔ تو کیا میں ان کو سائنس سے نکال سکتا ہوں جو پہلے والے سائنسدان تھے؟ ابھی ہمارے ظاہری کتابوں میں ان کے وہ موجود ہیں، پورا ان کو بڑے سائنسدان مانتے، چھوٹے سائنسدان بھی نہیں مانتے، بڑے سائنسدان مانتے، لیکن ان کی ان باتوں کو نہیں مانتے۔ صحیح جو آج کل کا ریسرچ ہے اس کو ہم مانتے ہیں۔ تو جو کشف والا معاملہ ہے تقریباً یہ سائنٹسٹ جیسا ہے کہ ہم، ہاں البتہ سائنٹسٹ اور اس میں یہ فرق ہے کہ چونکہ دین کے لیے ہے تو لہٰذا ثواب اور عدم ثواب والی بات اس میں ہے، لیکن اس میں تو نہیں ہے، سائنس میں تو یہ چیز نہیں ہے۔ تو دنیا کیا فائدہ ہے؟ بس ٹھیک ہے، دنیا کے ساتھ ختم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن حضرات نے اجتہاد کیا ہے اور اپنے اجتہاد سے ایک نتیجے تک پہنچے، تو بعد میں اگر اس کے خلاف ثابت ہوا ہے تو ہم اس کو جو ہے نا مطلب برائی نہیں کریں گے، ہاں البتہ ان کی اس بات کو نہیں مانیں گے، آخری بات جو صحیح ہوگی ہم اس کو مانیں گے۔ حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ میں یہی بات تھی کہ تنقید کیا، خوب ڈٹ کر کیا، لیکن ان کی بزرگی سے انکار نہیں کیا، ان کی بزرگی سے انکار نہیں کہ ان کو بڑے اونچے الفاظ سے یاد کیا۔ یہ بات ہے، بیلنس اس کو کہتے ہیں۔ دفتر دوم کے مکتوب نمبر 44 میں حضرت فرماتے ہیں کہ صوفیہ وجودیہ اور علماء کا نزاع محض لفظی ہے۔ جاننا چاہیے کہ صوفیہ کرام میں سے جو لوگ وحدت وجود کے قائل ہیں اور اشیاء کو عین حق تعالیٰ دیکھتے ہیں اور اماؤس کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کی مراد یہ نہیں کہ اشیاء حق جل شانہ کے ساتھ متحد ہے، وہ تنزیہ تنزل کر کے تشبیہ بن گیا اور واجب ممکن ہو گیا ہے اور بے چون کے ساتھ آ گیا ہے، کیونکہ یہ سب کفر الحاد و گمراہی و زندگی ہے۔ وہ نہ اتحاد ہے، نہ عینیت، نہ تنزل، نہ تشبیہ، وہ سبحانہ وتعالیٰ اب بھی ویسے ہی جیسے کہ پہلے تھا۔ پس وہ ایسی پاک ذات ہے جو کائنات و موجودات کے حدوث اکوان یعنی نیت تغیرات سے اپنی ذات و صفات اس ماں میں تغیر نہیں آنے دیتا، اور ان کے صفات میں اور اسماء میں تغیر نہیں ہوتا۔ وہ حق سبحانہ تعالیٰ اپنے اس صرافت اطلاق مطلق محض ہونے کی صفت پر ہے، اور وہ وجوب کی بلندی سے امکان کی پستی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ لیکن ہم اوس کے معنی یہ کہ اشیاء نہیں ہے اور وہ ذات حق تعالیٰ تقدس موجود ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اشیاء کل عدم ہو جائے، بلکہ ہوتے ہی عدم ہے، مطلب ہے تو عدم سے پیدا ہوئے نا،
اشیاء سارے کے سارے عدم سے پیدا ہوئے ہیں، حکمن اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا جن پہ اللہ جل شانہ کے ذات مستولی ہوتا جاتا ہے، حضوری، تو اتنا اتنا اشیاء اس کے نظروں سے غائب ہوتی جاتی ہے۔ اب جو اشیاء غائب ہو گئے تو اشیاء خدا تو نہیں بن گئے نا، وہ اشیاء غائب ہو گئے۔ اب حضرت کے دوسرے مکتوبہ شریف کو اٹھا لیں اور اس مکتوب کو دیکھ لیں، تو وہاں جو سختی تھی بضرورت تھی، لوگوں کو نکالنا مقصود تھا، ورنہ حضرت کا اپنا مسلک تو یہی ہے کہ کیسے دفاع کیا ہے اس کو، یعنی الحاد بھی کہا ہے، زندگی بھی کہا ہے، سب کچھ کہا ہے، لیکن ان لوگوں کو نکال دیا، کیونکہ بس فرق صرف یہ ہے کہ اگر انہوں نے واقعی اس کو فلسفہ بنایا پھر تو الحاد و زندگی ہے، اور اگر وہ صرف حال ہے، حال کے درجے میں، تو ظاہر ہے حال کے درجے میں تو کل عدم ہے وہ، لہٰذا وہ ان کے اوپر الحاد و زندگی کا حکم نہیں لگایا جاتا، معذورین ہے۔ تو یہ بات حضرت اپنے بہت سارے مکتوبات شریف میں بیان کر چکے ہیں۔ منصور نے جو الحق کہا تو اس کی مراد یہ نہیں تھی کہ میں ہی حق ہوں اور حق کے ساتھ متحد ہوں، کیونکہ یہ کفر ہے اور اس کے قتل کا موجب ہے، بلکہ اس قول کے یہ معنی کہ میں نہیں ہوں اور حق سبحانہ وتعالیٰ موجود ہے۔ میں نہیں ہوں اور حق سبحانہ وتعالیٰ موجود ہے۔ حاصل کلام یہ کہ صوفی اشیاء کو حق تعالیٰ تقدس کے ظہورات جانتے ہیں اور کسی قسم کے تنزل کے آمیزش، تغیر بدل کے گمان کے بغیر اشیاء کو سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کے آئینے خیال کرتے ہیں، یعنی گویا کہ اس سے اللہ جل شانہ کے اسماء کا ظہور ہوتا ہے۔ جس طرح اگر کسی شخص کا سایہ دراز ہو جائے تو یہ نہیں کہہ سکتے وہ سایہ اس شخص کے ساتھ متحد ہے اور عینیت کی نسبت رکھتا ہے، یا وہ شخص تنزل کر کے ذل کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، بلکہ وہ شخص اپنی صرافت، اصالت خالص اپنی اصل پر ہے اور ذل اس سے کسی تنزل و تغیر کے بغیر وجود میں آیا ہے۔ اگر 1000 آئینے ہم لگا دیں ایک شخص کے آگے اور 1000 آئینے میں وہ نظر آئے تو وہ کتنا بڑا ہو جائے گا؟ ظاہر اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوا۔ ابھی ٹیلی ویژن اسٹیشن میں آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور وہ 1 لاکھ ٹیلی ویژن اسٹیٹس پر آ رہا ہوتا ہے، تو اس میں کتنا فرق پڑ رہا ہے؟ تو کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا، ظاہر ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، اس میں تو کچھ بھی فرق نہیں آیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کے جو نقل ہے وہ اصل کی طرح لوگوں کو نظر آ رہا ہے، بس صرف یہی چیز ہے۔ اگر آپ غصہ ہو جائے اور کوئی آپ کے مخالف پارٹی کا لیڈر جو ہے نا تقریر کر رہا ہے اور آپ غصہ ہو کر ٹیلی ویژن کو مکہ مارے، تو کیا اس شخص کے چہرے پہ مکہ لگے گا؟ آپ کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا، کیونکہ ٹیلی ویژن کا شیشہ آپ کے ہاتھ میں گھس جائے گا اور وہ آپ کی حماقت کی سزا ہوگی۔ ہاں جی، تو اسی طریقے سے اللہ جل شانہ ان تمام چیزوں سے مطلب وہ ہے، پاک ہے۔ ہاں جی، یہ چیزیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ البتہ بعض اوقات ان لوگوں کی نظر سے کمال درجہ محبت کے باعث اس سائے کا وجود پوشیدہ ہو جاتا ہے، جن نے شخص سے کمال درجے کی محبت پیدا کر لیے اور شخص کے سوا ان کو کچھ مشہود نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ کہہ دے کہ ذل اس شخص کا عین ہے، یعنی ذل معدوم ہے اور وہ شخص موجود ہے، اور بس۔ اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ صوفے کے نزدیک اشیاء حق تعالیٰ کے ظہورات ہے، نہ کہ جل شانہ کا عین۔ یہ عین کا لفظ بار بار اس کو کوئی کنفیوز تو نہیں ہو رہا اس سے؟ بار بار جیسے ہم کہتے ہیں بیان ہی عین وہی چیز، اور ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی آتا ہے۔ بس اشیاء حق تعالیٰ سے ہوئی نہ کہ حق تعالیٰ جل شانہ ہے، بس ان کے اس کلام ہم اوس کے معنی ہم از اوستی ہوں گے، جو کہ علماء کے نزدیک مختار ہیں، اور علماء کرام و صوفیاء اعظام کثرهم اللہ سبحانہ الی یوم القیام
اللہ سبحانہ کی کثرت فرمائے کہ درمیان حقیقت میں کوئی نزاع ثابت نہیں ہے، وہ دونوں اقوال کا انجام ایک ہی ہوگا۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ صوفیہ اشیاء کو حق تعالیٰ کے ظہورات کہتے ہیں اور علماء اس لفظ سے بھی اجتناب کرتے ہیں تاکہ حلول اتحاد کا وہم بھی پیدا نہ ہو۔ یہ بات ہے، مطلب علماء کرام جو ہے وہ اس چیز سے بھی بچتے ہیں کہ کہیں مطلب اصل میں بات ہے کہ حال کی بات تو علماء نہیں کرتے نا، علماء تو ہمیشہ قال کی بات کرتے ہیں، تو قال میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے، قال میں اس کی گنجائش کدھر ہے؟ اگر قال میں گنجائش ہوگی تو پھر تو فلسفہ ہو جائے گا، پھر تو اس کی نص میں دلیل لانی پڑے گی، تو ظاہر وہ چیزیں محسوس تو نہیں ہے، لہٰذا عالم تو اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن عالم اگر محقق ہو اور ان چیزوں کو جانتے ہو، جیسے مجدد صاحب عالم تھے، عالم بھی تھے اور ظاہر ماشاء اللہ صوفی بھی تھے، تو ان کے احوال کو جانتے تھے، لہٰذا حضرت نے ان پہ حکم نہیں لگا لیکن تشریح ضرور کر لی، حکم پہ نہیں لگا لیکن ان کی تشریح کر لی۔ تو جو علماء محققین ہیں جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات علماء محققین ہیں، علماء بھی ہیں محققین بھی ہیں۔ تو ان حضرات نے اپنے تحقیق کو مطلب جو ہے نا وہ لوگ کے سامنے پیش کیا اور ان کا تطبیق کر لیا، جیسے ابھی آپ کے سامنے تطبیق ہو رہی ہے، تطبیق کر لیا، تو اس سے ماشاءاللہ لوگوں کو وہ وہم نہیں ہوتا جو کہ علماء کی باتوں سے ہو سکتا ہے۔ اگر علماء یہی باتیں کرنے لگے علمی لحاظ سے تو یہ وہم کیا فتنہ بن جائے گا۔ ہاں جی، لہٰذا علماء ان چیزوں سے بچتے ہیں، ان کا کام ایسی باتیں کرنا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت نے فرمایا کہ ان کے درمیان میں نزاع لفظی ہے، یعنی وہ الفاظ علماء جو استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں، چونکہ حال کے غالب ہونے کی وجہ سے وہ اس پہ قادر نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کر لیے، لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ جو عالم کہہ رہا ہے وہ بھی وہی بات ہے جو صوفی کہہ رہا ہے، فرق صرف اپنی اپنی حالت کی ہے اور اپنی اپنی ذمہ داری کی ہے، اپنی اپنی ذمہ داری کی ہے۔ ایک بہت اہم بات میں عرض کرنا چاہوں گا، بہت اہم بات، بہت اہم بات، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طور پہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ریسنٹلی کسی ایک گروپ میں ایک صاحب نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پیش کیا، اور وہ قول یہ تھا کہ حضرت کی طرف قول منسوب ہے تذکرۃ الاولیاء، جو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اہل محبت کی باتوں کو جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ لوگ کفر سمجھتے ہیں، اکثر لوگ کفر سمجھتے ہیں، کچھ اس طرح بات ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا، میں نے کہا ایسا تب ممکن ہے جب وہ اہل محبت معذور ہوں، وہ حال کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ حال کے درجے میں جو معذوری ہوتی ہے، تو جیسے یہ معذور ہے اس طرح ان کو کافر کہنے والے بھی معذور ہیں، مطلب وہ اس وجہ سے تو جو محققین وہ تو نہیں کہتے، لیکن اگر کوئی اپنے علم کی وجہ سے کہتے کہ یہ بات غلط ہے تو ان کی وجہ سے ان کو بھی معذوری ہو سکتی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے مقام کو کوئی نہیں جانتا ہو، اس وجہ سے ان کی بات کو نہیں سمجھتا ہو، جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو کوئی نہ جانے تو اس پر حکم لگا دے کہ غلط، ایسے ہی مطلب۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے صاحب حال اور ایک ہوتا ہے صاحب مقام۔ صاحب حال جو ہوتا ہے عروج کے حال میں ہوتا ہے، عروج ان کو ہوتا ہے، عروج کا مطلب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے انتہائی طور پر، وہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مخلوق کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔
اس وجہ سے اس پہ غلبہ حال ہوتا ہے. جیسے ابھی ساری بات ہو گئی ہے اسی قسم کی تھی کہ اللہ کی طرف متوجہ، مخلوق کی طرف تو ان کو توجہ نہیں کہ لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے اس کی طرف تو ان کو توجہ، لوگ کا ان کے خیال ہی میں نہیں ہوتے، تو لوگ کے بارے میں کیا خیال کریں گے وہ. تو یہ غلبہ حال ہوتا ہے، اور حال کے درجے میں ایسی باتیں ہو سکتی ہے غلبہ محبت میں، جیسے حضرت نے بھی بیان فرمایا. اب جب اس قسم کی بات اگر صاحب مقام ہو جائے تو صاحب مقام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کو نزول کرا دیا جاتا ہے، واپس بھیجا جاتا ہے. تو جن کو نزول کرا دیا جاتا ہے تو ان کو لوگ نظر آنے لگتے ہیں، یعنی علم ان کو دوبارہ واپس آ جاتا ہے، ان کو لوگ نظر آنے لگتے ہیں. پھر لوگوں کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے ان کو کہ لوگ کس بات سے کیا خیال مطلب لیتے ہیں. لہذا صاحب مقام تب صاحب مقام ہوتا ہے جب وہ تمام لوگوں کا خیال رکھ سکے. وہ جس درجے کا نزول ہوگا کسی کو، اس درجے کا وہ زیادہ لوگوں کا خیال رکھے گا. جس درجے کا نزول ہوگا اس درجہ مطلب وہ لوگوں کا زیادہ خیال رکھنا لگے گا کہ کوئی اس سے گمراہ نہ ہوئے. وہ اپنی بات کو بہت محتاط معتدل پیرائے میں کرے گا، تبھی وہ صاحب مقام کہلائے گا. اگر اس کی بات سے لوگوں کو شک پڑنے لگے تو اس کے مقام میں کمی کی دلالت ہے. مطلب ہے کہ ان کے اوپر وہ ان لوگوں کا اشکال مطلب مجھ سے چھپا ہوا تھا اور وہ اس کا وہ نہیں خیال رکھ سکے. تو جو صاحب مقام ہوتا ہے، جس کا جیسے کہ وہ ساتھی نے کہا ہے کہ ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا، اس وجہ سے لوگوں نہیں پہچان. بھائی جن کا مقام اونچا ہوگا وہ تو سب کا خیال کرے گا، وہ تو کبھی اس کا قول ہی ایسا نہیں ہوگا جس پہ کفر کا کوئی حکم لگا سکے. کفر کا حکم تو اس پر لگے گا جو لوگوں کا خیال نہیں رکھ سکے گا. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اونچا مقام کسی کا نہیں مخلوق میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں کی وہ عام سے عام آدمی بھی اس کی سمجھ کے مطابق ہوتی ہے. اتنا زیادہ خیال رکھا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے آسان پیرائے میں بات فرماتے تھے کہ عرب کا بالکل اجٹ بدو لوگ وہ بھی جان لیتے تھے، ان کے سمجھ کے مطابق بات فرما دیتے تھے. تو مقام جن کا زیادہ اونچا ہوتا ہے اتنا ان کی باتیں سمجھ میں زیادہ آنے والی ہوتی ہیں، اور جس کا مقام حال کے درجے والا ہوتا ہے، مطلب یہ جس کو کہتا ابھی وہ عروج میں ہے، تو ایسے صورت میں ان کی بعض باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی. ہاں جی، تو یہ اصل میں بنیادی بات ہے. عموماً لوگ مقام کی باتوں میں ذرا گڑبڑ کر لیتے ہیں. اس کی وجہ جی بالکل، عروج کا مطلب راستہ دکھا دیا جاتا ہے نا، وہ تعلق تو ان کو نصیب فرما دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر نزول لوگوں کے لیے کرایا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کی خدمت تبھی وہ کر سکے گا جب لوگوں میں ہوگا اور لوگوں کے تمام چیزوں کو جانتا ہوگا اور اس کے مطابق وہ بات کر سکے گا. یہ جو حضرت مجاہد صاحب فرمایا تھا کہ پھر جو ہے نا وہ روح کے ذریعے سے لیتا ہے اور نفس کے ذریعے سے دیتا ہے، وہ یہی بات ہوتی ہے. ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو صاحب مقام ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ لوگوں کے تمام چیزوں مطلب جو جس کو مطلب اشکالات اور تمام چیزوں ان سب کا خیال کر کے وہ بات کرتا ہے. لہٰذا ان کی بات پر کسی کو، اب جنرل بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو بہت بڑے مقام والے حضرت تھے، سید الطائفہ تھے، وہ کب اس قسم کی بات کر سکے کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے. حضرت تو بہت ماشاءاللہ اس مسئلے میں انہیں وہ خیال رکھتے تھے. تو جس طرح مطلب ہمارے جتنے بھی بڑے اکابر ہیں وہ سب بہت خیال رکھتے تھے کہ لوگ گمراہ نہ ہو، لوگوں کو نقصان نہ ہو. ہاں جی، تو یہ اصل میں بنیادی بات ہے. اب ذرا دفتر اول مکتوب نمبر 108 اس میں حضرت فرماتے ہیں نبوت ولایت سے افضل ہے اگرچہ اس نبی ہی کی ولایت ہو. یہ ایک نازائی لفظ ہے، مطلب یہ مطلب اس پہ کچھ لوگ آرا ہیں. بعض مشائخ نے شکر کی حالت میں کہا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے، اور بعض دوسرے مشائخ نے اس ولایت سے نبی کی ولایت مراد لی ہے تاکہ نبی پر ولی کے افضل ہونے کا وہم دور ہو جائے.
اصل میں اب ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا نا، وہ بات اسی مجھ سے متعلق تھی کہ کچھ لوگ بزرگوں کے بچانے کے لیے وہ کچھ بات بنا لیتے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بزرگوں پہ لوگ طعن کریں گے، تو اس کے لیے جو ہے مطلب ہے کہ کوئی بات وہ بنا لیتے. نیت اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دین کو بچانا بزرگوں کے بچانے سے زیادہ ضروری ہے. مطلب پہلے آپ دین بچائیں گے، کیونکہ بزرگ دین کے تابع ہے نا. آج تو پہلے دین کو بچاؤ. تو شریعت کی بات جس پہ جو ہے نا مطلب وہ مستولی نہیں ہوتی، تو پھر وہ اس قسم کی بات ان سے ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی بات ہے کہ مشائخ نے شکر کی حالت میں کہا، تو اتنا کہنا تھا کہ شکر کی حالت میں انہوں نے کہا ہے، بس کافی تھی بات، تو بچ جاتے. ہاں جی. لیکن اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس ولایت سے نبی کی ولایت ہے، یعنی گویا کہ نبی کا جو رخ اللہ کی طرف ہے وہ ولایت ہے، اور جو مخلوق کی طرف ہے وہ نبوت ہے، کیونکہ مخلوق کے لیے مبعوث فرما دیے جاتے. بعثتو آپ سے ایسا فرماتے ہیں نا. ہاں جی. تو مخلوق کے لیے مبعوث فرما دیے جاتے ہیں. اس وجہ سے چونکہ مخلوق کے لیے مبعوث فرما دیے تو مخلوق کی طرف ان کا رخ ہوتا ہے، مخلوق کا خیال رکھتے ہیں، مخلوق کے اندر دین کو پھیلاتے ہیں. تو وہ جو مخلوق کی طرف رخ ہے وہ نبوت ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رخ ہے وہ کیا ہے؟ جو عروج ہے وہ ولایت ہے، اور جو نزول ہے وہ نبوت ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اب ویسے عام طور پر نزول افضل ہے یا عروج افضل ہے؟ نزول افضل ہے. کیوں؟ نزول عروج کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن نزول اس پر مزید ہے. جس کا نزول ہوا ہے اس کا عروج پہلے ہوا ہے نا، تبھی تو نزول ہوا ہے. تو اس کو تو دونوں ہوئے ہیں، جبکہ جس کا صرف عروج ہے تو ان کا تو صرف عروج ہوا ہے، ابھی تو راستے میں ہے، وہ تو ابھی واپس نہیں کیے گئے. لہذا جو عروج میں رہ جائیں اس کو مستہلک کہتے ہیں، وہ مخلوق سے کٹ جاتے ہیں. اور جو عروج سے واپس کر دیے جائیں خود سے واپس نہیں ہو سکتے. یہ بات یاد رکھیے، خود سے واپس، جس نے خود سے واپس ہونے کی نیت بھی کی تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا. خود سے واپس نہیں ہو سکتا. عروج مطلب اس کے بعد واپس کر دیے جاتے. جس وقت انسان اللہ کی طرف رخ کرتا ہے تو اس میں وہ خالص لوجہ اللہ مطلب آگے بڑھتا ہے. لیکن پھر جب اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں اس کا رخ پھر مخلوق کی طرف خود کرتے ہیں کہ اب مخلوق میں اس سے کام لیا جاتا ہے، تو اس کو نزول کروا دیا جاتا ہے. تو اب یہ والی بات ہے کہ عروج ہے، معراج شریف میں پہنچا دیا گیا آپ سے، لیکن معراج شریف سے واپس کیے گئے تو پورے کا پورے نظام دے دیا گیا. الصلاۃ معراج المومنین، حدیث شریف ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کا معراج ہے. تو نماز میں کیا ہوتا ہے؟ نماز میں یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، عبدیت ہے، عبدیت محض ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ ہے اللہ کے لیے. تو دیا گیا معراج شریف کے موقع پر، لیکن دیا گیا ہے زمین پر، مطلب اس کو نافذ کرنے کے لیے کہ زمین پہ جو ہے نا مطلب امت نماز پڑھے گی. اس کے بارے میں تفصیل بتائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عروج کروا دیا گیا، پھر اس کے بعد اس کا نزول ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ لیکن حقیقت میں معاملہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ نبی کی نبوت اس کی ولایت سے افضل ہوتی ہے. مقام ولایت میں ولی سینہ کی تنگی کی وجہ سے مخلوق کی طرف توجہ نہیں کر سکتا، لیکن مقام نبوت میں کمال درجہ شرح صدر ہونے کی وجہ سے نہ تو حق تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ مخلوق کی طرف متوجہ ہونے کا معنی ہے. نبوت میں صرف مخلوق کی طرف توجہ نہیں ہوتی، جیسے ولایت کو جس کی توجہ صرف حق پر ہوتی، نبوت پر اعاذ باللہ سبحانہ صرف مخلوق کی طرف توجہ کا ہونا عوام کا الانام لوگوں کا درجہ ہے.
نبوت کی شان سے بلند و برتر ہے، اس حقیقت کا سمجھنا ارباب شکر کے لیے دشوار ہے، لیکن اکابر مستقیم الاحوال اس معرفت سے ممتاز ہیں. یعنی نقشبندی سلسلے کے مقاصد ایک وہ ہے، یعنی ایک سبق ہے خلوت در انجمن. خلوت در انجمن کا مطلب یہ ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان رہ کر لوگوں کے درمیان نہ ہو، لوگوں سے علیحدہ ہو. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مثال چشتی بزرگ کا دیتا ہوں. کمال ہے، ویسے سبق نقشبندی کا ہے، مثال چشتی بزرگ کا دیتا ہوں. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تانوی نوازب کا خلیفہ ہے. جا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ، طبیعت حشاش بشاش تھی اور لطیفوں پر لطیفے سنا رہے تھے ساتھیوں کو. وہ ساتھی ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. جب اپنی منزل پہ پہنچ گیا تو ساتھیوں سے پوچھا آپ میں سے کون غافل ہو گیا تھا؟ تو ساتھیوں نے کہا ہم تو غافل ہو گئے تھے. فرمایا الحمدللہ میں غافل نہیں ہوا، الحمدللہ میں غافل نہیں ہوا. اب دیکھو اتنے ساتھیوں کو ہنسا رہے ہیں، لیکن کس لیے ہنسا رہے ہیں؟ ایک اسائنمنٹ کے طور پہ ہنسا رہے ہیں. آگے جا کر ان کو ملانا ہے اللہ تعالیٰ سے. ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب خلافت ملی انہیں خواب دیکھا. خواب میں دیکھ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت کو کہ حسن حسین کو بلاؤ. تو انہوں نے سوچا کہ حسن حسین تو مسجد میں ہو گیا، تو مسجد میں بلا لیتا ہوں. مسجد میں چلے گئے تو وہاں دیکھ رہے تھے حسن حسین نہیں. تو وہاں ایک بزرگ ہے کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے کہا حسن حسین کو. انہوں نے کہا کاش حسن حسین مسجد میں ہوتے، ان کو تو مسجد میں لانا ہے. تو حضرت بڑے حیران ہو گئے جب جان گئے کہ اللہ یہ کون سا، کیا مطلب ہو سکتا ہے. بعد میں جب تعبیر کھل گئی تو تعبیر یہ تھا کہ حسن حسین نوجوان جنت کے سردار ہیں، لہٰذا جوانوں کی طرف اشارہ ہے. آج کل کا جوان مسجد میں نہیں ہے، ان کو مسجد میں لانا ہے. لہٰذا حضرت کی تشکیل ہو گئی نوجوانوں کی تربیت کی. تو یونیورسٹی میں تھے اور یہ نوجوانوں کی تربیت فرما رہے تھے. اب نوجوانوں کی تربیت جیسے ہوتی ہے پر ویسے ہوتی ہے. تو حضرت کہاں یہ محفل زعفران زار ہوتا تھا، ہر وقت لوگ ہنس رہے ہوتے تھے، گپ شپ لگا رہے ہوتے تھے، اسی میں حضرت سمجھا رہے ہوتے تھے. تو ایک دفعہ ایک شادی کے محفل میں حضرت تشریف لے گئے تھے، ہم بھی ساتھ. ایک ساتھی تھے ذرا تھوڑے سے مزاج کے سخت ہوتے ہیں، بعض لوگ مزاج کے سخت ہوتے ہیں، اعتراض میں ذرا جلدی کرنے والے. تو غصہ ہو کر باہر آئے اور کہتے ہیں کیسے شیخ ہے، خود بھی ہنستے ہیں دوسروں کو بھی ہنساتے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو میں نے کہا حمزہ خان خیال رکھو، حضرت کے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ دنیا کی ہر بدماشی کر سکتے ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، دنیا کی ہر بدماشی کر سکتے ہیں. اگر حضرت نے چند لطیفوں پر ٹرخا کر ان کو اپنی مجلس میں بٹھا دیا، ان کو دیندار بنا دیا، تو اچھا کام کیا، برا کام کیا؟ میں نے کہا تو حضرت کا نظام اس طرح ہے کہ اس طریقے سے اپنے ساتھ لگائے ان کو. خیر وہ ان کو اس وقت پتہ نہیں بات سمجھ آئی نہیں ہے، لیکن چپ ہو گئے. بعد میں تو حضرت کے ایسے عاشق ہو گئے سبحان اللہ کہ پھر حضرت کو دیکھنے کے بغیر وہ جو ہے نا وہ وقت نہیں گزرتا تھا. لیکن اس وقت کی بات یہی تھی. اب یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ بات ہوتی کہ اب دیکھو لوگوں میں ہیں، لوگوں کے اوپر محنت کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، تعلق اللہ کے ساتھ. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. مسجد میں بیٹھ کر کسی کونے میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے. لیکن این فسق و فجور کی جگہوں پہ رہ کر آپ فسق و فجور میں نہ ہو اور آپ اللہ کے ساتھ ہوں، یہ بہت مشکل کام ہے. اور یہ مشکل کام ہر ایک سے نہیں لیا جاتا، یہ ہر ایک کے ذمہ ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے تو کہتے ہیں خود سے واپس ہونا جائز نہیں ہے، جن کو واپس کر دیا جاتا ہے وہ ان کو کام کرنا ہوتا ہے.
ہر ایک یہ کام نہیں کر سکتا. وہ جیسے کہ اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھا ہو اور اس کو محبوب کہہ دے کہ جاؤ بازار سے میرے لیے فلاں چیز لے آؤ، تو محبوب کے پاس کوئی اور شخص بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی محب کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے دل میں خیال ہے کہ مجھے کیوں نہیں بھیجا، کاش مجھے بازار بھیج دیتے تو میں بازار سے لے آتا. ہاں جی، تو جس نے کہا کہ کاش مجھے بازار بھیج دیتے تو یہ بازار بھیجنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ آدمی بازار میں اس کا دل لگا ہوا ہے، اس کا دل محبوب کے ساتھ لگا نہیں ہوئے، اس لیے اس کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے. اس کو بھیجیں گے تو بازار کا ہو جائے گا. ہاں جی، جبکہ جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ اس پہ ہے، مطلب کہ میرا ہے، بازار میں بھی میرا ہی ہوگا. ہاں جی، اب وہ جو بازار جس کو بھیج جا رہے ہیں بے شک بازار جا رہا ہے، لیکن اس کا دل بازار میں نہیں ہے، اس کا دل اپنے محبوب کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہر وقت اسی کا سوچ رہا ہے کہ اس کے لیے یہ لے لوں، اس کے لیے یہ لے لوں، اس کے لیے. اب بظاہر وہ تو ساری چیزیں دنیا کی کر رہا ہے، لیکن اس کا دل کدھر ہے؟ محبوب کے ساتھ. بس یہی بات ہوتی ہے. تو جو انبیاء کرام ہوتے ہیں بدرجہ انتہا، مطلب جو ہے نا وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں اگرچہ مخلوق میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جو امتی ہوتے ہیں اور جن کو یہ کام سونپا گیا تھا وہ بھی نبی کے اتباع میں ایسا ہی کرتے ہیں، نبی کے اتباع میں ایسا ہی کرتے ہیں. دفتر اول کے مکتوب نمبر 251 اس میں فرم، اور یہ جو کہا گیا کہ ولایت نبوت سے افضل ہے یہ ارباب شکر کی خبر سے ہے جو اولیاء غیر مرجوح میں سے، غیر مرجوح جن کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا، معذور ہے، جن کی طرف رجوع نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ ابھی حال میں ہے، ابھی وہ مقام پہ نہیں آئے، ابھی مقام پہ نہیں آئے، صاحب مقام نہیں ہے. اور جن کو مقام نبوت کے کمالات سے زیادہ حصہ حاصل نہیں ہے. اور آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ فقیر نے اپنے بعض رسائل میں تحقیق کیے کہ نبوت ولایت سے افضل ہو، اگرچہ اسی نبی کی ولایت ہو، اور حق سچی بات بھی یہی ہے. اور جس کسی نے اس کے خلاف کہا مقام نبوت کے کمالات کی نادانی کی وجہ سے کہا ہے جیسے کہ اوپر گزر چکا ہے، یعنی مقام نبوت کو جانتا نہیں ہے. دفتر دوم کے مکتوب نمبر 40 میں حضرت فرماتے ہیں کمالات ولایت کا درجہ کمالات نبوت سے بہت کم ہے. کمالات ولایت کا درجہ کمالات نبوت سے بہت کم ہے. یعنی ولایت کے کمالات نبوت کے کمالات کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے، اور ذرہ کے آفتاب کے مقابلے میں کیا حقیقت ہے. اصل میں کچھ چیز ایسی ہوتی ہے نا جس کو انسان سمجھ نہیں سکتا، وہ انسان صرف جاننے والوں کی بات سن کر ہی جان سکتا ہے، مطلب وہ خود اس کا مشاہدہ وہ نہیں کر سکتا. مثلا نماز، نبی کی بھی نماز ہے، صحابی کی بھی نماز ہے، ولی کی بھی نماز ہے، کیا تینوں ایک جیسی؟ کیا نبی کی نماز میں زیادہ سجدے ہوتے ہیں یا زیادہ رکوع ہوتے ہیں یا کوئی زیادہ قرات ہوتی ہے؟ نبی کی نماز میں تو یہ حالت ہے کہ عورتوں مطلب کہ بچوں کی آواز سن کر نبی اپنی نماز کو مختصر کر لیتے تھے. اب دیکھیں نماز میں لیکن لوگوں کا خیال ہے، اور ہمارے حضرات تو استغفر اللہ، جمعہ کی نماز میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں نا، تو بعض لوگ دھوپ میں بھی کھڑے ہوتے ہیں. ہاں جی، تو امام کوئی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ دھوپ والوں کا خیال کرے، وہ تو دھوپ میں کھڑے ہوں گے میں نے نماز مختصر کرنی، وہ اس وقت پورے جوش کے ساتھ وہ جو ہے نا نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، اپنا سارا جوش اس میں نکال رہے ہوتے ہیں. یہی فرق ہوتا ہے، یہی فرق ہوتا ہے. تو نبی کی نماز اس کے لحاظ سے کوئی طویل ہونا یا اس کے مطلب ارکان میں کوئی فرق ہونا یہ نہیں ہوتا. وہ جو للہیت کا جو مقام ہے اور جو ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پر رکھنے کا وہ ہے، وہ نبی ہی کر سکتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اب صراط مستقیم اگر دیکھیں نا تو میں آپ کو اس کے عجیب بات بتاؤں. ہم گئے تھے انگلینڈ،
وہاں پر لنڈن میں ایک جگہ ہے گرین وچ لیبارٹری ہے وہاں پر. وہاں ایک لائن ہے، مطلب باقاعدہ بہت بڑا دوربین لگا ہوا ہے، اس دوربین میں باقاعدہ ایک لائن ہے. وہ جو لائن ہے نا، وہ اس کے اوپر بڑی محنت ہونے کی ہے. وہ لائن اصل میں دنیا کو گویا کہ تقسیم کر رہا ہے، آدھا کر رہا ہے. یہ آدھی دنیا اس طرف ہے، آدھی دنیا اس طرف ہے. یہ جو مطلب زیرو لانگیچیوڈ لائن ہے، وہ زیرو لانگیچیوڈ لائن کو وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے. اور بائی ڈیفینیشن وہ زیرو لانگیچیوڈ کی جو لائن آپ کو بہت باریک سی نظر آ رہی ہے، اصل میں وہ بھی نہیں ہے. کیونکہ اصل میں اس کا بھی درمیان والا ہے پوائنٹ، مطلب جتنا باریک سے باریک لائن اس کا بھی درمیان، تو درمیان میں کیا ہوگا پھر؟ تو جس کو ہم کہتے ہیں انفینیٹیسمل، مطلب وہ جو لائن ہے وہ دنیا کو وہ کر رہے، وہ زیرو لانگیچیوڈ کا ہے. تو صراط مستقیم نبوت والا یہ ہوتا ہے جس میں ذرا پر آگے پیچھے نہیں ہوتا. ہاں جی. اور صحابہ کا تھوڑا سا فرق کے ساتھ، جیسے ایک موٹی لائن ہوتی ہے. ہاں جی. وہ مطلب وہ صحابہ کا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو امت کا وہ وسیع سڑک ہوتی ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس میں گنجائش ہوتی ہے. ہاں جی. مطلب وہ اس میں مطلب وہ والی بات ہوتی ہے. تو اب یہ جو بات ہے کہ ہم ظاہر گنجائش تو ہمیں بہت دی گئی ہے، لیکن ہم اس باریک لائن کی طرح تو نہیں ہے نا، اس کی طرح تو نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرمائے. تو اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ نبوت کے مقام کو کوئی صحابی نہیں تھا، اور کسی صحابی کے مقام کو کوئی ولی نہیں پا سکتا. ہاں جی. یہ مطلب وہ والی بات ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ جو نبوت کے کمالات ہیں اس کے مقابلے میں ولایت کے کمالات کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن بہرحال ہمارے لیے بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کا ولی ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. تو اللہ کا ولی ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو پھر نبی ہونے کا کیا بات ہوگی؟ ہاں جی. اس کے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ اصل میں حضرت فرمانا چاہتے ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں ان بزرگ ہستیوں کا ادب نصیب فرمائے اور شریعت پر استقامت نصیب فرمائے، کیونکہ یہ سارے کام شریعت پر استقامت کے لیے. اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی اور چیز ڈھونڈنا چاہتے ہیں یا کوئی اور چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی شریعت پر ہی عمل ہے. اور جتنا بڑا ولی ہوگا وہ زیادہ شریعت پر مستقیم ہوگا. مطلب گویا کہ وہ سمجھ لیجئے کہ وہ لائن جو ہے نا، مطلب وہ صراط مستقیم کے لیے قریب آتی جائے گی. لہذا ہمارا جو کام ہے وہ شریعت پر چلنا ہے، اور شریعت پر چلنے ہی کے لیے یہ سارا نظام ہے طریقت والا. اس میں کوئی دوئی والی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال انبیاء کی تربیت اللہ پاک فرماتے تھے، وہ کوئی اور شخص نہیں کر سکتا تھا. اور جو اولیاء کی تربیت ہوتی ہے وہ اولیاء کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا البلاغ